الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن سے ہدایت ملتی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کو، جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو قرآن شریف پوری کل کائنات کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ہر انسان کے لیے قرآن مقدس میں رہنمائی موجود ہے۔
لیکن قرآن کے اسرار اور رموز اور قرآن کے انوار اور برکات یہ خاص الخاص لوگوں کو ملتے ہیں جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے دل میں ایمان بھی آتا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت کو پیش کرنا ہے کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں۔ ایمان کا معیار وہ نہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے، ایمان کا معیار کسی بڑے آدمی نے نہیں مقرر کیا کہ یہ شخص ہمارے خاندان کا بڑا ہے، ہمارے علاقے کا بڑا ہے، اس نے کہہ دیا کہ ایمان کی شرطیں یہ ہیں یا ایمان کی علامات یہ ہیں تو ہم نے وہ مان لینی ہے۔ نہیں، بلکہ ایمان کی علامات بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والا غیب پر ایمان لاتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بن دیکھے سودا کرنا، دیکھنے کے بعد تو سب کرتے ہیں، لیکن جو بن دیکھے سودا کر لے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور دیکھنے کے بعد تو سب مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ پردے کے پیچھے کی چیزوں کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی حاکمیت پہ ان کو ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کی منازل کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حق اور سچ ہے، اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آج کا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا تو ہم کیسے کریں۔ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اتنے کا کہا ہے کسی سودے میں، اس نے کہا گواہ لاؤ۔ اب اسے پکا یقین تھا کہ ایک میں تھا اور ایک اللہ کا نبی تھا، اب یہ گواہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تکرار ہو رہی تھی تو ایک صحابی پاس سے گزرے، اس نے سن لی، وہ کہہ رہا ہے گواہ لاؤ۔ انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے سچ کہا ہے،
وہ ادھر ہی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تو ایک میں تھا اور ایک یہ یہودی تھا، آپ نے اتنے پکے انداز میں کیسے کہہ دیا کہ میں گواہ ہوں، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ حق اور سچ ہے، تو جھوٹا ہے؟ تو اس صحابی نے ایک بات کہی، کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے ہم نے مانا ہے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، تو یہاں آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا کہ آج کے بعد تیری گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ دنیا میں ان کو اعزاز حاصل ہوا۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ آخر تک یہ مختلف صحابہ اکرام کے پاس موجود تھیں، لیکن اس پر 2 گواہ نہیں مل رہے تھے۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اس پر شاہد ہوں، اور ساتھ عرض کی کہ مجھے اللہ کے نبی نے اعزاز دیا ہے کہ تیری گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، لہذا یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کے بعد اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے گا، بن دیکھے چیز جو اس نے مرنے کے بعد دیکھنا ہے، دنیا میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے کے بعد اس پہ وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور دوسری شرط وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کسی حالت میں بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں بہت ساری وعیدات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور ان لوگوں کا گھر جلا دوں، ان لوگوں کا گھر جلا دوں جو گھر میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے غصے میں ہیں کہ جو شخص بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا غصہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ جو گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ 2 علامتیں ہوں گئیں۔ پہلی علامت کہ وہ ایمان بالغیب پر یقین کرتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری شرط یہ ہے
جو آج ہم سب پہ باری ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ تیسری شرط ایمان والوں کی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو میں نے اپنے خزانوں سے ان کو دیا ہے، جو میں نے ان کو عطا کیا ہے، جو میں نے اپنے رحم اور شفقت کے ساتھ ان کو دیا ہے، اس میں سے یہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری علامت ہے مومن کی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ مسلمان کہے جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم کماتے ہیں، اور جب ہمارے پاس تھوڑا سا جمع پونجی ہوتی ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو خرچ کرو، یہ تو بہت مشکل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ قرآن میں آتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہمان آیا ہے، اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، اس کو کون ساتھ لے کے جائے گا؟ آج تو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی فراوانی دے دی، ہمیں جو رزق ملتا ہے یہ کچھ وقت پہلے بادشاہوں کو بھی یہ رزق نہیں ملتا تھا۔ اتنے فراوانی سے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، یہ بادشاہوں کو رزق نہیں ملتا تھا یہ اتنی فراوانی سے۔ وہ بھی ایک وقت اگر روٹی کھاتے نا، دوسرے وقت وہ بھوکے رہتے، بادشاہ ہوتے تھے۔ اللہ نے ہمیں 3 وقت کا کھانا نصیب فرمایا ہے۔ تو اس وقت چونکہ ابتدا تھی اور اسلام پہ فتوحات نہیں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کون اس کو ساتھ لے کے جائے گا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے مہمان کو لے گئے، گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے تو آپ دیے کو صحیح کرنے کے بہانے میں اس کو بجھا دینا، تاکہ اللہ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور ہم دونوں بھوکے سو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول کے مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ صبح جب یہ صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اللہ اور اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ فرمایا کہ جو صحابی نے عمل کیا ہے اس پر اللہ بھی خوش ہے اور آپ بھی خوش ہو جائیں۔ اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو آگے کیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا ان کو خرچ کر دیا۔ آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تنگی برداشت کی، جو اپنے رفقا کے ساتھ انہوں نے شفقت اور محبت والا معاملہ کیا اور ان کو اوپر خرچ کیا، آج ان کی اولاد کتنی عیش و آرام سے ہے۔ اللہ ایسے جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ وہ دنگ ہیں،
جو حضرات جاتے ہیں نا رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے، وہ بتاتے ہیں کہ نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ اور اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ گئے ہیں، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ تو وہ جو ان کا سلسلہ آج تک صحابہ کا ان کے اندر منتقل ہو کے آ رہا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی علامات اور مومن کی علامات وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہیں۔ تو 3 علامات آپ حضرات کے سامنے بتائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، یعنی بن دیکھے چیزوں پر وہ ایمان لاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اپنے تمام مشاغل کو ترک کر کے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ کوئی ہمارا ساتھی یہ نہ کہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، اور پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل ترین شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے سلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود سلام بھیجا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ اس حالت میں آپ خوش ہیں یا نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مولا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مشکل کا سفر تھا، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تنگی کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں مشکلات کا وقت ہے، تنگی ہے، گرمی ہے، اس میں ہم نے نکلنا ہے، لہذا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مخصوص نہیں کیا کہ کتنا دینا ہے، جتنا جس کا جی چاہے دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس میں سے آدھا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سب چیزیں جو بھی تھا سب لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور ذرہ برابر بھی دل میں نہیں آیا کہ میں کنگال ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، سب لا کے سامنے رکھ دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ آتے تھے سوال مختلف تھا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سوال کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلے والوں سے سوال ہوتا ہے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کتنا لے کے آئے ہو، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سوال ہی بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر
کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے نبی کے نام کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ اس کے باوجود، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے سلام آنے کے باوجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں گھر ہے، جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تاکہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جب اعلان کیا تو سب کچھ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مومنین کی 3 علامات بتائی ہیں، انشاءاللہ العزیز باقی علامات ساتھ ساتھ آئندہ جمعے پہ بتائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔